اعوذ بک من ہمزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم لکن اللہ یشہد بما انزل علیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یقیناً اے پیغمبر، ہم نے جو یہ کتاب اور قرآن تم پر نازل کیا ہے، آپ پر نازل فرمایا ہے، یہ کتاب پر حق ہے، اس کی گواہی ملائکہ بھی دے رہے ہیں اور اللہ خود کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ کا مطلب ہے اللہ گواہ، سب سے بڑا گواہ تو اللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ النساء آیت نمبر 166 166، یعنی 4/166۔ اس کا ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس کتاب کو اس جو برحق ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پچھلی آیت میں کہا گیا کہ تمام انبیاء برحق تھے اور سب کے پاس یہی کتاب تھی، الکتاب، اور سب کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی سب نے اس کتاب کی بھی تصدیق کی اور سب نے اس کتاب پر ہی اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل کیا اور سب نے اسی نظام کو اپنایا اور سب ہی اسی نظام کی پیروی کرتے تھے۔ ہمارا یہ قرآن چینل ارشد قرآنی کے نام سے یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ ہمارا اولین مقصد گھر گھر پیغام دینا ہے، ڈور ٹو ڈور اس کو دستک دینی ہے کہ یہ پیغام برحق ہے، اس کی گواہی اللہ اور ملائکہ دے رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے، مکمل ضابطۂ حیات قرآن کی صورت میں آپ کو دیا ہے، اس پر جو عمل کرتے ہیں اور وہ کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، اور جو اس کو رد کر دیتے ہیں وہ ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو رد کیا ہوا ہے وہ ناکام، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب۔ یعنی یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، اور جس جس ملک نے اور جس جس علاقے میں اس پر عمل ہوتا ہے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف کہ اللہ نے کہا کہ یہ تمام انبیاء اور ملائکہ اور اللہ کے وہ خالص نیک بندے جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ سب برحق لوگ ہیں اور اللہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ ہمارا یہ منشور ہے کہ ہم اس کتاب کو آگے لے کے چلیں، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، انہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی عذاب سے نکلنے کے لیے بھی یہی الکتاب کا نسخہ تیار کیا گیا ہے، اور یہی کتاب، اس کو حکیم بھی کہا گیا، جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو مرسلین لوگوں کی کتاب ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی کتاب ہے، اور یہ حکمت سے لبریز کتاب ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ صراط مستقیم چھوڑ کر جب ہم روایات کا پیچھا کرتے ہیں اور سنی سنائی قصے کہانیاں سنتے ہیں تو ہم اس کتاب کو رد کر دیتے ہیں اور لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو یہی سب سے بڑا جرم ہے ہمارا۔ تو اسی آیات کے آخر میں کہا گیا، ان آیات میں، کہ یہ حکمت سے لبریز کتاب ہے، اور جو لوگ اس کو اپنا لیں گے وہ کامیاب رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، کفر کریں گے، تو پھر جیسے سورہ مائدہ میں کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظالمون، وہ لوگ کافر، ظالم اور فاسق ہیں جو اللہ کی اس نازل کردہ کتاب کو لپیٹ کے رکھ چکے ہیں، اس پر فیصلے نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ یعنی تبدیلی کی کتاب، یہ بہترین کتاب، کائنات کو بدلنے والی اور کائنات کے نظام کو چلانے والی یہی کتاب، اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو یہ حقیقت سے لبریز کتاب ہے۔ جیسے رسول اللہ نے جو خطبہ دیا اس میں بھی یہی کہا، ساری دنیا کو جمع کر کے کہا کہ یہ ساری دنیا کی کائنات کی کتاب ہے، الکتاب، یہ قرآن مجید جو ہم پر فرض ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، ورضیتکم الاسلام دینا واتممتم علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا، ساری نعمتیں اس میں آ گئیں اور دین اسلام پر ہم راضی ہیں۔ تو دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام ہے، ہمسائے سے شروع ہوتا ہے اور باہر پوری کائنات تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی ہم نے سب سے پہلے صراط مستقیم اپنے گھر سے دین اسلام کو شروع کرنا ہے، خود بھی عمل پیرا ہونا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی، یعنی اپنے آپ کو منوا کے دوسروں کو بتلا کے جانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے اور ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھی بن جائیں تاکہ ہم یہ پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے، اور ختم نبوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اب اس کتاب پر عمل کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
سلام علیکم۔